بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں کہ جو ہمارا خالق ہے اور مالک ہے اور اپنی نعمتوں سے ہماری پرورش کر رہا ہے۔ اس کی طرف سے ہم آئے ہیں اور اسی کی طرف ہمیں آخر کار واپس لوٹ جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی نعمتوں میں سے ایک فضل اور اس کی نعمت یہ بھی ہے کہ اس نے ہمیں فضیلت والے وہ اوقات عطا کیے ہیں کہ جن میں کیے جانے والے نیک عمل اس کے ہاں قبولیت کا نہ صرف درجہ پاتے ہیں بلکہ ان کا ثواب کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ اور ان فضیلت والے اوقات میں سے ایک شعبان کا مہینہ بھی ہے۔ تو آج کے اس سیشن میں ہم دیکھیں گے کہ شعبان کے مہینے کی اسلام میں کیا اہمیت ہے اور اس سے متعلقہ کیا احکام ہے اور ہمارے کرنے والی اس مہینے میں کون سی عبادات ہیں۔ تو اس حوالے سے علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ شعبان کا مہینہ ہمارے ہجری کیلنڈر کا 8واں مہینہ ہے اور یہ رجب اور رمضان کے درمیان میں آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسے شعبان کہا جاتا ہے، کیونکہ عرب اس مہینے میں پانی کی تلاش میں نکل جایا کرتے تھے، بکھر جایا کرتے تھے۔ اسی طرح سے یہ بھی روایات آتی ہیں کہ عرب اس مہینے میں اپنے مختلف کاموں کے لیے نکل جایا کرتے تھے، اور اسے اس لیے بھی شعبان کہا جاتا ہے کہ اس کے دونوں سروں پر دو اہم مہینے آتے ہیں، جن میں سے ایک رجب کا مہینہ ہے جو کہ حرمت والا مہینہ ہے، اور دوسرا رمضان کا بابرکت مہینہ ہے، اور اس کی جمع عربوں کے ہاں شعابین و شعبانات، یہ دونوں الفاظ اس کی جمع میں آتے ہیں۔ یہ جو شعبان کا مہینہ ہے یہ بہت برکت والا مہینہ ہے، اور اس حوالے سے لوگ یا مسلمان اس کی برکت کے حوالے سے غفلت کا شکار ہیں۔ اور اس کی برکت کی وجہ یہ ہے کہ یہ رجب اور رمضان کے درمیان آتا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے اور مستحب یہ ہے، اور مجھے امید ہے اب آپ کو مستحبات کا پتہ ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے۔ اسامہ بن زید کہتے ہیں، میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، میں نے کسی اور مہینے میں آپ کو اتنی کثرت سے روزے رکھتے نہیں دیکھا جتنے کثرت کے ساتھ آپ شعبان کے مہینے میں روزے رکھتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے فرمایا، ذَلِكَ شَهْرٌ يَغْفُلُ النَّاسُ عَنْهُ، یہ وہ مہینہ ہوتا ہے جس کی اہمیت کے حوالے سے انسان غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں، اور یہ رجب اور رمضان کے درمیان آتا ہے۔ وَهُوَ شَهْرٌ، اور اس کی اہمیت اور فضیلت یہ ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے ترفع فیہ الاعمال، جس میں انسانوں کے اعمال اللہ رب العزت کے ہاں اٹھائے جاتے ہیں، الی رب العالمین، اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ فاحب، تو میں یہ پسند کرتا ہوں، ان یرفع عملی، کہ میرے جب عمل اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں، وانا صائم، تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ تو یہ ہے شعبان کے مہینے کی اہمیت اور فضیلت کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں عام طور پر لوگ غافل ہو جاتے ہیں۔ رجب کے مہینہ چونکہ حرمت والا مہینہ ہے لہٰذا اس کی تعظیم کا خوب اہتمام کیا جاتا ہے۔ رمضان پھر عبادت کا مہینہ ہے، اس میں خوب عبادت کی جاتی ہے، اور ان دونوں مہینوں کے درمیان جو شعبان کا مہینہ آتا ہے جس کی اہمیت اور فضیلت یہ ہے کہ اس میں ہم انسانوں کے پورے سال کے اعمال اللہ رب العزت کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پسند کرتا ہوں کہ جب میرے عمل اللہ رب العزت کے سامنے پیش کیے جائیں تو میں اس وقت روزے کی حالت میں ہوں۔ تیسری بات جو شعبان کے حوالے سے ہم سیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں کثرت سے نفلی روزوں کا اہتمام کیا کرتے تھے، جبکہ کسی اور مہینے میں اتنی کثرت کے ساتھ نوافل روزوں کا اہتمام نہیں کرتے تھے۔ حتیٰ کہ بعض روایات کے مطابق اس مہینے کا ایک بہت بڑا حصہ آپ روزہ رکھنے میں گزار دیا کرتے تھے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کے بعد کسی مہینے میں اتنے روزے رکھتے نہیں دیکھا جتنا کہ آپ شعبان میں روزے رکھا کرتے تھے۔
تو سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے بعد شعبان کے روزے رکھا کرتے تھے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ تقریباً سارا شعبان ہی آپ کا روزے میں گزر جاتا، اور شعبان کے مہینے کا کم ہی حصہ ایسا ہوتا یا چند ہی دن ایسے ہوتے کہ جب آپ روزے نہ رکھتے۔ تو یہاں علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سال کے باقی مہینوں میں ایام 20 کے روزے رکھتے، یعنی جو مہینے کے درمیان میں 3 دن آتے ہیں ان کے روزے رکھتے، یا ہفتے کے 2 جو روزے رکھتے فضیلت والے جو روزے ہوتے ہیں، تو شعبان کے مہینے میں آپ کی روٹین تبدیل ہو جاتی اور آپ تقریباً سارا شعبان ہی روزے رکھتے رہتے۔ بہت چند ہی دن ایسے ہوتے تھے شعبان کے کہ جس میں آپ روزے سے نہ ہوں۔ چوتھی بات ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے شعبان کے بارے میں یہ پتہ چلتی ہے کہ یہ 2 مہینے ایسے تھے کہ جس میں آپ پے در پے روزے رکھتے چلے جاتے، ایک شعبان کا مہینہ اور ایک رمضان کا مہینہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہ تھا کہ آپ شعبان کا زیادہ تر حصہ بھی روزے میں گزارتے اور پھر اسے رمضان کے ساتھ ملا دیتے، جیسا کہ ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 مہینے کے روزے پے در پے یعنی مسلسل رکھتے دیکھا ہے، اور وہ 2 مہینے ہیں شعبان اور رمضان۔ 5ویں بات جو ہمیں شعبان کی اہمیت اور فضیلت اور اس کی عبادات کے حوالے سے پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ شعبان کی احترام اور شعبان کے مہینے کی تعظیم اور شعبان کے مہینے کی فضیلت سے اکثر لوگ غافل رہ جاتے ہیں، اور پھر شعبان میں اس طرح سے عبادت پر توجہ نہیں دے پاتے جیسا کہ انہیں دینا چاہیے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ شعبان سے پہلے حرمت والا ایک مہینہ آتا ہے جو کہ رجب کا مہینہ ہے، اور ظاہر ہے کہ حرمت والے مہینوں میں بھی نفلی عبادات اور نفلی روزے رکھنا مستحب ہیں۔ اور اس کے بعد پھر جب شعبان کا مہینہ آتا ہے تو عمومی طور پر لوگ روزہ رکھنا چھوڑ دیتے ہیں اور نفلی عبادتوں کا اہتمام کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے، اور اس میں بھی ہر مسلمان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ پوری تندہی کے ساتھ جد و جہد کے ساتھ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اس مہینے میں خوب محنت اور مشقت کے ساتھ اللہ رب العزت کی باتوں میں لگا رہتا ہے۔ تو ان 2 مہینوں میں جو ہمیں ایک نظر آتی ہے ایک مسلمان کے اندر جد و جہد اور اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے جو عبادت کے لیے محنت اور کوشش نظر آتی ہے وہ شعبان کے مہینے میں نظر نہیں آتی۔ حالانکہ شعبان کے مہینے کی بھی ایک اپنی اہمیت ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزے کا اہتمام کیا جائے۔ چھٹی بات جو ہمیں شعبان کے مہینے کے بارے میں پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے حوالے سے اکثر لوگ غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں، اور یہ مہینہ رجب اور رمضان کے درمیان آتا ہے۔ اس سے ہمیں ایک بہت اہم بات اور نقطہ سیکھنے کا موقع ملتا ہے، وہ یہ کہ جو کوئی بھی غفلت کے اوقات ہوں، یعنی وہ اوقات کہ جس میں عام انسان غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اب اللہ رب العزت کی عبادت کا وقت نہیں ہے یا اللہ رب العزت کی اطاعت گزاری کا وقت نہیں ہے، اگر اس وقت بھی اللہ رب العزت کی عبادت میں انسان لگا رہے اور اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرتا رہے تو اس وقت کی عبادت کی ایک اپنی فضیلت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے صالحین مغرب اور عشاء کے درمیان نوافل کی ادائیگی کو پسند کرتے تھے، کیونکہ مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد ہم ریلیکس ہو جاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ بس اب ہماری ذمہ داری ختم ہے اور اب ہمیں اس کے بعد عشاء کی نماز پڑھنی ہے۔ تو ہمارے صالحین مغرب اور عشاء کے درمیان بھی نوافل کی ادائیگی کرتے رہتے، کیونکہ یہ غفلت کا وقت ہوتا ہے، اور فرمایا کرتے ہی ساعۃ غفلۃ، اس وقت کے حوالے سے اکثر لوگ غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے، دوسری دلیل اس کی یہ ہے کہ رات کو تہجد پڑھنا، خاص طور پر رات کے تیسرے پہر میں، اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے، کیونکہ اس وقت اکثر لوگ اللہ رب العزت کے ذکر سے غافل ہو چکے ہوتے ہیں اور اپنی نیند کے مزے لے رہے ہوتے ہیں۔ تو جس وقت عام لوگ غفلت کا شکار ہو جائیں، صاحب ایمان اس وقت بھی اپنے رب سے غافل نہیں ہوتا، بلکہ وہ اللہ رب العزت کی عبادت کر کے اللہ رب العزت کا تقرب حاصل کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس حوالے سے فرماتے ہیں کہ بندہ اپنے رب سے رات کے آخری حصے میں سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے،
تو اگر تم یہ کر سکو کہ اس وقت جاگ کر اپنے رب کا ذکر کرو تو ایسا ضرور کرنا۔ اسی طرح سے علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے تیسرا نقطہ یہ سیکھتے ہیں کہ وہ جگہیں، ابھی تک تو ہم نے وقت کی بات کی ہے، وہ جگہ جہاں پر عموماً جا کر انسان اللہ رب العزت کے ذکر سے غافل ہو جاتے ہیں اور لہو و لعب میں پڑ جاتے ہیں اور دنیا داری کے کھیل تماشوں میں مگن ہو جاتے ہیں، اور وہاں اللہ رب العزت کو یاد کرنے والے کم ہی ہوتے ہیں، اگر کوئی صاحب ایمان ان جگہوں پر بھی جا کر اپنے رب کو ہی یاد کرتا رہے تو اس کی یہ عبادت بہت ہی فضیلت والی ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ بازار چلے گئے ہیں تو عمومی طور پر ہم انسان بازاروں میں جا کے اپنے دنیا داری کے کاموں میں دل اور دماغ کے ساتھ مگن ہو جاتے ہیں، لیکن اگر آپ بازار میں بھی جا کر اللہ رب العزت کا ذکر جاری رکھتے ہیں، بازار کی دعا پڑھتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ اس دعا کو پڑھنے کا ثواب بہت زیادہ ہے کہ جنت میں آپ کے لیے گھر بنا دیا جاتا ہے، تو یہ عبادت جو آپ نے اس وقت کی اس جگہ پر جہاں اکثر لوگ اللہ رب العزت کے ذکر سے غافل ہیں، اس کا ثواب کئی گنا بڑھ جاتا ہے اور یہ بہت ہی فضیلت والی عبادت ہے۔ اسی طرح سے آپ کسی مجلس میں چلے جاتے ہیں جہاں آپ دیکھتے ہیں کہ سب لوگ دنیا داری میں مصروف ہیں اور کوئی بھی اس وقت اپنے رب کو یاد نہیں کر رہا، آپ وہاں پر بھی اپنے رب کو یاد کرتے رہتے ہیں، تو یہ بہت ہی فضیلت والی عبادت ہے۔ بالکل اس طرح جیسے شعبان کے مہینے میں انسانوں کی اکثریت اللہ رب العزت کی عبادت سے غافل ہو جاتی ہے، اور آپ شعبان کے مہینے میں بھی اپنے دل اور دماغ سے اپنے رب کو یاد کرتے رہتے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی میں روزے رکھتے رہتے ہیں، تو یقیناً اس کی فضیلت بہت زیادہ ہو جائے گی۔ ساتویں بات جو شعبان کے حوالے سے ہم سیکھتے ہیں وہ یہ کہ غفلت کے اوقات میں جو نیک عمل کیے جاتے ہیں اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ جب آپ ان اوقات میں اللہ رب العزت کی عبادت میں لگے رہتے ہیں تو گویا آپ انتہائی اخلاص کے ساتھ، اور آپ کے اس نیک عمل کا کسی کو پتہ بھی نہیں چل رہا، کسی کو اندازہ نہیں ہے کہ آپ شعبان کے مہینے میں بھی اپنے رب کے ساتھ اسی طرح سے لگے ہوئے ہیں جیسے رجب اور رمضان میں آپ بڑی محنت کر رہے تھے، تو اس سے آپ کا نیک عمل پوشیدہ رہتا ہے اور آپ کا اخلاص ظاہر ہوتا ہے، اور اس کے نتیجے میں آپ اللہ رب العزت کے اور زیادہ قریب ہوتے چلے جاتے ہیں اور ریاکاری سے بچ جاتے ہیں۔ آٹھواں نقطہ جو شعبان کے مہینے کے حوالے سے ہم سیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ شعبان کے مہینے میں روزے رکھنا حرمت والے مہینوں میں نفلی روزے رکھنے سے زیادہ افضل ہے۔ میں ایک دفعہ پھر یہ جملہ دہرا دیتی ہوں، شعبان کے مہینے میں نفلی روزوں کا اہتمام کرنا حرمت والے مہینوں کے نفلی روزوں سے زیادہ افضل ہے۔ آپ نے سال کے آغاز میں حرمت والے مہینے آئے، ان میں بھی روزے رکھے، اب آپ شعبان کے مہینے میں بھی نفلی روزے رکھ رہے ہیں، تو یہ جو شعبان کے مہینے میں روزے رکھ رہے ہیں یہ حرمت والے مہینے کے روزوں سے زیادہ افضل ہیں، کیونکہ شعبان کے روزوں کی حیثیت وہی ہے جو آپ کی فرض نماز کے ساتھ جڑی ہوئی سنت نمازوں کی حیثیت ہوتی ہے، تو چونکہ آپ جو سنتیں ادا کرتے ہیں فرض نماز کے ساتھ وہ فرض کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہیں، لہٰذا ان کی فضیلت عام نوافل سے زیادہ ہوتی ہے، یعنی آپ نے جو عام نوافل ادا کیے ان سے زیادہ آپ کی سنتوں کی فضیلت ہے جو کہ آپ اپنی نماز کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ تو میں ایک دفعہ پھر یہ بات دہرا دیتی ہوں کہ شعبان کے مہینے کے روزے رکھنا حرمت والے مہینوں میں نفلی روزے رکھنے سے زیادہ اہمیت اور فضیلت والے ہیں، یعنی آپ نے حرمت والے مہینوں میں روزے رکھے، اب آپ شعبان کے مہینے میں نفلی روزے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی میں رکھ رہے ہیں، تو یہ جو شعبان کے مہینے میں روزے رکھ رہے ہیں یہ حرمت والے مہینوں کے روزوں سے زیادہ بہتر ہے، اور اس کی وجہ علماء کرام یہ کہتے ہیں کیونکہ شعبان کا مہینہ رمضان کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ فرض نماز کی ادائیگی کے بعد اس میں جو سنتیں پڑھتی ہیں ان سنتوں کا ثواب عام نوافل کی نسبت زیادہ ہے، کیونکہ آپ کی وہ سنتیں فرض نمازوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، تو آپ کی نمازوں کی ترتیب کچھ اس طرح سے بنتی ہے کہ افضلیت کے اعتبار سے سب سے پہلے فرض نماز آتی ہے، اس کے بعد اس کی سنتیں آتی ہیں، پھر پورے سال کے عام نوافل آتے ہیں، پھر وہ نوافل جو آپ شعبان کے مہینے میں ادا کریں گے وہ عام سال کے نوافل سے بہتر ہیں، جیسے شعبان کے مہینے کے روزے عام سال کے نفلی روزوں سے بہتر ہیں۔
تو یہ ہے وہ 8واں نقطہ جو کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے سیکھتے ہیں۔ 9واں نقطہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو ارشاد ہے کہ اپنی ایک حدیث میں آپ فرماتے ہیں کہ رمضان کے روزوں کے بعد سب سے افضل ترین روزے محرم کے روزے ہیں، اور فرض نماز کے بعد افضل ترین نماز جو ہے وہ تہجد یا قیام اللیل کی نماز ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تو علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ اس کا مطلب یہی ہے کہ رمضان کے روزوں کے بعد آپ کے جو نفلی روزے ہیں ان میں حرمت والے روزے آتے ہیں، حرمت والے مہینوں کے، اور ان سے بھی زیادہ جو افضل روزے ہیں وہ رمضان کے ساتھ جو مہینہ شعبان کا آتا ہے، جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً پورا مہینہ ہی روزے رکھتے چلے جاتے تھے، اس کے روزے آتے ہیں۔ تو جو آپ کے عام نوافل ہیں ان کے مقابلے میں، جو بھی آپ عام نوافل کی ادائیگی کرتی ہیں پورے سال میں، ان کے مقابلے میں حرمت والے مہینوں کے نوافل بہتر ہیں، اور حرمت والے مہینوں کے نوافل کے مقابلے میں شعبان کے نوافل زیادہ فضیلت کے حامل ہیں۔ تو ترتیب یہ ہوئی کہ پورے سال میں آپ نے نفل نمازیں پڑھی، اب آپ نے حرمت والے مہینوں میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی اور نفل نمازیں پڑھی، اور پھر شعبان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، روزے رکھے اور نوافل پڑھے۔ تو جو شعبان کی عبادتیں ہیں وہ حرمت والے مہینوں کی عبادتوں سے زیادہ افضل ہیں، حرمت والے مہینوں کی عبادتیں پورے سال کی عبادتوں سے زیادہ افضل ہیں۔ پھر اسی طرح سے علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ 10واں نقطہ جو ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے سیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ شعبان کا مہینہ وہ فضیلت کے اعتبار سے مہینہ ہے کہ جس میں انسانوں کے پورے سال کے اعمال اللہ رب العزت کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ گویا ہماری پوری اینول رپورٹ اللہ رب العزت کے سامنے حاضر کی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالُ، شعبان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں انسانوں کے اعمال اللہ رب العزت کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ فَأُحِبُّ أَن يُرْفَعَ عَمَلِي، تو میں پسند کرتا ہوں کہ جب میرے عمل اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں، وَأَنَا صَائِمٌ، تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کا تقریباً پورا ہی مہینہ روزے رکھتے چلے جاتے تھے۔ کسی اور مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا مہینہ نفلی روزے نہیں رکھے، بلکہ وہ جو عام نفلی روزے ہیں، ہفتے کے 2 ہوتے ہیں یا مہینے کے 3 ہوتے ہیں، بس آپ وہ رکھا کرتے، لیکن شعبان تقریباً پورا ہی مہینوں میں گزر جاتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پسند کرتے تھے کہ جب آپ کے اعمال اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں اور وہاں پہ ڈسکس کیے جائیں تو اس وقت آپ روزے کی حالت سے ہوں، کیونکہ جب آپ روزے کی حالت سے ہوں گے تو آپ کے اعمال کی قبولیت کے چانسز بڑھ جاتے ہیں، درجات کی بلندی میں اضافے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ لہٰذا ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے ہم بھی شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزے رکھا کریں اور ان کو وہی اہمیت دیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ 11ویں نمبر پر شعبان کے مہینے کی فضیلت کے حوالے سے ہم سیکھتے ہیں کہ جب ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت کے سامنے ہمارے اعمال 3 اوقات میں پیش کیے جاتے ہیں، 3 مختلف انداز میں پیش کیے جاتے ہیں۔ سب سے پہلا انداز ہے جب ہمارے روزانہ اعمال اللہ رب العزت کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، اور یہ دن میں 2 دفعہ ہوتا ہے۔ ایک دفعہ رات کو ہمارے اعمال اللہ رب العزت کے سامنے پیش ہوتے ہیں، اور ایک دفعہ دن کے وقت ہمارے اعمال اللہ کے سامنے پیش ہوتے ہیں۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یرفع الیہ عمل اللیل قبل عمل النہاری، اللہ تعالیٰ کے سامنے تمہارے عمل رات سے پہلے دن کے عمل پیش کر دیے جاتے ہیں، وعمل النہاری، اور دن کے عمل قبل عمل اللیل، رات کے عمل سے پہلے پیش کر دیے جاتے ہیں۔ لہٰذا دن کے آخری حصے میں ہمارے دن کے تمام نیک عمل روزانہ کی بنیاد پر اللہ کے سامنے حاضر کر دیے جاتے ہیں، پیش کر دیے جاتے ہیں، یا اس کی رپورٹ سبمٹ ہو جاتی ہے، اور رات کے اعمال رات کے آخری حصے میں اللہ رب العزت کے سامنے پیش کر دیے جاتے ہیں۔ اور یہ اللہ رب العزت کے جو فرشتے ہیں وہ گروہوں کی شکل میں دن اور رات اترتے ہیں اور انسانوں کے اعمال ریکارڈ کر کے دن اور رات کے ان دونوں اوقات میں روزانہ کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ لہٰذا خوش نصیب ہے وہ مسلمان
کہ جب اس کے اعمال اللہ رب العزت کے سامنے اس وقت پیش ہوں جب کہ وہ اس وقت بھی اللہ رب العزت کی عبادت میں لگا ہو اور اللہ رب العزت کو خوش کرنے کی تگ و دو کر رہا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ امام ضحاک آخر جو دن کا آخری حصہ ہوتا تھا اس میں بعض اوقات رونے لگتے، اور جب ان سے سبب دریافت کیا گیا تو انہوں نے فرمایا مجھے نہیں پتا میرے آج کی رپورٹ میں، آج کے اعمال نامے میں اللہ رب العزت کے سامنے کیا پیش ہو رہا ہے۔ دوسرا انداز جو ہمارے اعمال کا اللہ رب العزت کے سامنے پیش ہونے کا ہے وہ ہے ویکلی بیسس پہ، پوری ویکلی رپورٹ بن کر اللہ رب العزت کے سامنے جاتی ہے، اور یہ بھی ہر ہفتے میں 2 دفعہ اللہ رب العزت کے سامنے پیش ہوتی ہے۔ ایک دفعہ ہر منڈے کو، ہر سوموار کے دن جس دن ہم نفلی روزہ رکھتے ہیں، اور ایک دفعہ ہر جمعرات کے دن اللہ رب العزت کے سامنے ویکلی بیسس پہ، یعنی پورے ہفتے میں 2 دفعہ ہمارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تعرض اعمال الناس فی کل جمعۃ، انسانوں کے اعمال ہر ہفتے میں مرتین 2 دفعہ اللہ رب العزت کے سامنے سبمٹ ہوتے ہیں، یوم الاثنین ہر سوموار کو یعنی ہر منڈے کو، و یوم الخمیس اور ہر تھرسڈے کو یعنی ہر جمعرات کو، فیغفر لکل عبد مؤمن، تو اللہ رب العزت اپنے ہر ایمان والے بندے کی مغفرت کر دیتے ہیں، اس کو بخش دیتے ہیں، الا عبدا سوائے اس بندے کے بینہ و بین اخیہ شحناء جس نے اپنے بھائی کے ساتھ کوئی دشمنی پال رکھی ہو، فیقال تو پھر اللہ رب العزت کی طرف سے اعلان کیا جاتا ہے اترکوا ہذین، ان دونوں کو چھوڑ دو، یعنی ان کے اعمال کو بھی پینڈنگ کر دو، ابھی یہ بخشے نہیں جائیں گے، ان کے بارے میں فائنل ڈیسیژن نہیں ہوگا، حتی یفیئا یہاں تک کہ یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ صلح کر لیں۔ ابراہیم النخعی خمیس والے دن یعنی جمعرات والے دن ایک دفعہ رو پڑے، ان کی بیوی نے ان سے دریافت کیا کہ کیا وجہ ہے، میں آپ کو دیکھ رہی ہوں آپ رو رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کیا تم نہیں جانتی کہ آج کے دن میرے اور تمہارے اعمال اللہ رب العزت کے سامنے پیش ہو رہے ہیں؟ تو یعنی ہمارے صالحین اس بات کو محسوس کیا کرتے تھے کہ یہ وہ دن ہے اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں ہمارے اعمال اللہ رب العزت کے سامنے پیش ہو رہے ہیں، اور وہ اس وقت اللہ کی عبادت میں لگ جاتے تھے، روزے رکھتے تھے، اللہ کے سامنے روتے تھے کہ یا اللہ تعالیٰ اس وقت جو ہمارے اعمال آپ کے سامنے پیش ہو رہے ہیں ہمیں ان پر بخش دیجئے، ہماری مغفرت کر دیجئے۔ تیسرا انداز جو انسانوں کے اعمال اللہ رب العزت کے سامنے پیش ہونے کا ہے وہ ہے اینول بیسس پہ، یعنی سالانہ طور پر جب انسانوں کے اعمال اللہ رب العزت کے سامنے ان کا اعمال نامہ سبمٹ ہوتا ہے، اور یہ پورے سال کے اعمال ایک ہی دفعہ اللہ رب العزت کے سامنے شعبان کے مہینے میں پیش کر دیے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً پورا ہی شعبان کا مہینہ روزے رکھتے رہتے تھے، اور جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں فرمایا وَهُوَ شَهْرٌ، یہ شعبان کا مہینہ وہ مہینہ ہے ترفع فیہ الاعمال کہ جس میں اعمال اٹھائے جاتے ہیں الی رب العالمین، اللہ رب العالمین کے سامنے۔ پھر اس کے بعد چوتھا انداز جو انسانوں کے اعمال کا پیش ہونے کا، اعمال نامے کو اللہ کے سامنے سبمٹ کرنے کا ہے، وہ یہ ہے کہ پوری عمر کے اعمال اس کی موت کے بعد اللہ رب العزت کے سامنے پیش کر دیے جاتے ہیں۔ لہٰذا جب انسان کی مدت ختم ہو جاتی ہے، وہ اپنی عمر پوری کر چکا ہوتا ہے، تو پھر اس کی پوری عمر کے اعمال اللہ رب العزت کے سامنے پیش کر دیے جاتے ہیں، اور اس کا اعمال نامہ لپیٹ کر رکھ دیا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ اب اس میں مزید کچھ نہیں لکھا جائے گا۔ تو شعبان کا مہینہ ہمیں یہ ایک اہم حقیقت یاد دلاتا ہے کہ ہمارے اللہ رب العزت کے سامنے ہماری زندگی میں اعمال 3 مختلف انداز سے پیش ہوتے ہیں، روزانہ صبح و شام، اور اس کے بعد ہفتہ وارانہ بنیاد پر ہر سوموار کو اور ہر جمعرات کو جس دن ہمیں نفلی روزہ رکھنے کے لیے کہا گیا ہے اور یہ مستحب ہے، اور پھر پورے سال کی بنیاد پر ہماری زندگی میں ہمارا اعمال نامہ جو ہے وہ اللہ رب العزت کے سامنے شعبان کے مہینے میں سبمٹ ہوتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً پورا ہی شعبان کا مہینہ روزے رکھتے رہتے۔
اس کے بعد چوتھی دفعہ اور زندگی میں ایک ہی دفعہ جو ہمارا اعمال نامہ اللہ رب العزت کے سامنے پیش ہونا ہے وہ موت کے بعد ہے، کہ جب انسان اپنی عمر مکمل کر چکا ہوتا ہے تو پھر اس کے تمام اعمال اللہ رب العزت کے سامنے حاضر کر دیے جاتے ہیں اور اس کے اعمال نامے کو لپیٹ کر رکھ دیا جاتا ہے اور اس کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ 12واں نقطہ جو ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے شعبان کے مہینے کے حوالے سے سیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ کیوں اتنی دفعہ ہمارے اعمال اللہ رب العزت کے سامنے پیش ہوتے ہیں۔ ہمیں اس کی حکمت کا کچھ نہیں پتہ۔ ہاں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی بتایا ہے اور اس کی حکمت کا ذکر نہیں کیا، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی میں ان اوقات کی اہمیت کو جانیں اور ان اوقات میں کثرت کے ساتھ اللہ رب العزت کو یاد کریں، اللہ رب العزت کی عبادت کریں، تاکہ اللہ رب العزت کے سامنے جو ہمارے اعمال نامے پیش ہو رہے ہیں ان پر ہمیں مغفرت عطا ہو اور ان پر ہمارے درجات بلند کیے جائیں۔ 13واں نقطہ جو کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے شعبان کے مہینے کے حوالے سے سیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ مستحب ہے ہم تمام مسلمانوں کے لیے، اور اب مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو ٹرم مستحب کا پتہ چل گیا ہوگا۔ مستحب ہے ہم تمام مسلمانوں کے لیے کہ وہ اوقات جن میں ہمارے اعمال اللہ رب العزت کے سامنے سبمٹ کیے جاتے ہیں، پیش ہوتے ہیں، اس وقت میں ہم اپنے آپ کو عبادت میں لگا دیں۔ لہٰذا ہر سوموار اور ہر جمعرات کا روزہ رکھنا مستحب ہے، واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے، لیکن مستحب ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ ہمارے صالحین کہا کرتے تھے کہ یہ جو واجب ہے یعنی فرض باتیں ہیں یہ ہمارا اصل سرمایہ ہے، یہ ہماری اصل انویسٹمنٹ ہے، اور یہ جو مستحبات ہیں یعنی نیک عمل ہیں یہ سارے کی سارے ہمارے پروفٹس ہیں، اور یقیناً کوئی بھی تاجر کم پروفٹ پہ راضی نہیں ہوتا۔ لہٰذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں شعبان کا مہینہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ وہ اوقات کہ جن میں اللہ رب العزت کے سامنے ہمارے اعمال پیش ہو رہے ہیں اس وقت ہم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں بالکل اسی طرح سے لگا دیں جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عبادت میں لگے ہوتے تھے۔ لہٰذا ہمارے اعمال صبح اور شام پیش ہوتے ہیں، فجر کی نماز کے وقت اور مغرب کی نماز کے وقت۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے صالحین مغرب سے لے کے عشاء تک نوافل پڑھتے رہتے تھے، کیونکہ یہ وہ وقت ہے کہ جس میں ہمارے روزانہ کی بنیاد پر عمل اللہ کے سامنے پیش ہو رہے ہیں۔ پھر ہر ہفتے میں 2 دفعہ ہمارے عمل اللہ رب العزت کے سامنے سبمٹ ہوتے ہیں، ہماری فائل وہاں جاتی ہے، اور وہ 2 دن کون سے ہیں؟ ایوری منڈے اینڈ ایوری تھرسڈے، ہر سوموار اور ہر جمعرات کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دن بھی روزے سے ہوا کرتے تھے۔ شعبان کا مہینہ ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ شعبان کے مہینے میں چونکہ ہمارے پورے سال کے اعمال، ہمارے پورے سال کا فولڈر اللہ رب العزت کے سامنے سبمٹ ہو جاتا ہے، لہٰذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں شعبان کے مہینے میں کثرت کے ساتھ روزے رکھے جائیں، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً سارا شعبان ہی روزے رکھتے چلے جاتے اور اس کے دن اور رات میں اللہ رب العزت کی عبادت میں ایک کر دیتے، تاکہ اللہ رب العزت کے سامنے جب بھی ہمارے سالانہ اعمال پیش ہوں تو اللہ تعالی ہم سے راضی ہو، ہمارے درجات بلند کرے اور ہماری مغفرت فرما دے۔ 14واں نقطہ جو ہم شعبان کے مہینے کے حوالے سے سیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ بینگ مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ وہ اہم ترین شعبان کا مہینہ ہے جس میں ہمارے تمام اچھے اور برے اعمال اللہ رب العزت کے سامنے پوری سال کی رپورٹ بن کر پیش کیے جا رہے ہیں۔ لہٰذا اب ہم خود اپنے لیے چن لیں، خود اپنے لیے فیصلہ کر لیں کہ ہم کیا چاہتے ہیں کہ جب ہمارے اعمال اللہ رب العزت کے سامنے پیش ہوں تو وہ اعمال کیسے ہونے چاہیے، کتنے زیادہ اور کتنے کم ہونے چاہیے، اور یہ کہ ہمیں اللہ رب العزت سے کیا چاہیے اس کا فیصلہ کرنا ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے۔ 15واں نقطہ جو شعبان کے حوالے سے ہم سیکھتے ہیں وہ یہ کہ ہمارے صالحین یہ کہتے ہیں کہ شعبان کا مہینہ رمضان کے لیے تیار کرنے کا مہینہ ہے، اپنے آپ کو رمضان کے لیے تیار کرنے کا مہینہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ فرمایا کرتے تھے، اور یہ ان کی زبان سے نکلی ہوئی بات مشہور ہے، عربوں کے ہاں یہ کہا جاتا ہے جس کا شعبان نہیں اس کا رمضان نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شعبان کا مہینہ تیاری کا مہینہ ہے،
اس میں صاحب ایمان اپنے آپ کو نفسیاتی طور پر، جذباتی طور پر، ذہنی طور پر رمضان کے لیے تیار کرتا ہے۔ اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں آپ روزے رکھ کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی میں اپنے آپ کو رمضان کے روزے رکھنے کا عادی بناتے ہیں، اور اس کے لیے آپ ایکسرسائز کرتے ہیں اور پریکٹس کرتے ہیں۔ لہٰذا علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ جو عبادتیں ہم رمضان کے مہینے میں کرتے ہیں، شروع کرتے ہیں پہلے رمضان سے، وہ عبادتیں یکم شعبان سے شروع کر دی جائیں۔ مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں کی پیروی میں کثرت سے روزے رکھنا، قرآن کریم کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنا، تاکہ جب آپ رمضان کے مہینے میں داخل ہوں تو آپ اتنے میچور ہو چکے ہوں، آپ کی پریکٹس اتنی زیادہ روزہ رکھنے کی ہو چکی ہو، قرآن کریم کی تلاوت کی اتنی پریکٹس ہو چکی ہو کہ آپ رمضان کے ایک ایک لمحے سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں۔ اور اس سے آپ کو وقت ملے گا کہ آپ اپنے نفس کو تربیت دے سکیں کہ رمضان کے مہینے کو کتنی گرپ کے ساتھ گزارنا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ ہمارے مسلمان پہلے دن روزہ رکھتے ہیں رمضان میں، اور اس دن انہیں بہت مشقت محسوس ہوتی ہے، سر درد بھی محسوس ہوتا ہے، تو رمضان کے 3-4 دن عبادت نہیں کر پاتے، ان کا وقت ضائع ہو جاتا ہے، کیونکہ ان کے جسم کو عادت نہیں تھی اس روزے کی۔ اور اگر وہ شعبان سے ہی روزے رکھنا شروع کر دیں گے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ رمضان کے مہینے تک وہ اپنے اوپر گرپ حاصل کر چکے ہوں گے، اور انہیں سمجھ میں آ جائے گی کہ انہوں نے اپنے تمام دن اور راتوں کے اسکیجول کو کس طرح سے ترتیب دینا ہے، تاکہ رمضان کی بابرکت گھڑیوں کا آغاز ہوتے ہی وہ اس کے ساتھ اللہ رب العزت کی عبادت میں لگ جائیں، اور انہیں پہلے دن جو رمضان میں بھاری پن محسوس ہوتا ہے اور اپنے ٹائم ٹیبل کو جو ایڈجسٹ کرنے میں مشکلات پیش آتی ہیں، وہ ساری کی ساری جب شعبان میں ہوں گی تو رمضان کا مہینہ بہت سموتھ وے میں گزرے گا، اور ان کے لیے رمضان کے مہینے کو گزارنا بھی آسان ہو چکا ہوگا، اور بلکہ وہ رمضان کے مہینے کو انجوائے کریں گے، اور اس میں اللہ رب العزت کی برکتوں اور اللہ رب العزت کی رحمتوں کو محسوس کریں گے، بجائے اس کے کہ وہ اپنے نفس کے ساتھ ہی لگے رہیں اور اس کو کبھی روزے کی عادت ڈالیں، کبھی قیام اللیل کی عادت ڈالیں، اور کبھی نیند کا ٹائم ٹیبل ایڈجسٹ کرتے کرتے رمضان کا پہلا عشرہ گزار دیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ ہمارے صالحین کہا کرتے تھے شعبان کے مہینے کی ایک اہمیت یہ ہے کہ یہ رمضان کے لیے اپنے آپ کو نفسیاتی اور جذباتی اور جسمانی طور پر تیار کرنے کا مہینہ ہے۔ بالکل ایسے جیسے شعبان میں آپ ایکسرسائز کر رہے ہیں، پریکٹس کر رہے ہیں روزہ رکھنے کی، اللہ رب العزت کے لیے تمام تر عبادات کرنے کی، اور جب رمضان میں داخل ہوتے ہیں تو اب آپ کی پوری گرپ اپنے نفس کے اوپر ہے اور آپ بہت اچھے طریقے سے رمضان گزارتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ کہا کرتے تھے جس کا شعبان نہیں اس کا رمضان نہیں۔ 16ویں نمبر پر جو پوائنٹ ہم سیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ بعض لوگ اس بات کا شکوہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے اور اس کو ختم کرنے کا طریقہ جب انہیں سمجھ میں آیا تو رمضان ختم ہو چکا تھا، اور جب ان کی طبیعت شروع میں روزے رکھ کے بحال ہوئی تو رمضان ختم ہونے والا آ چکا تھا، اور یہ کہ ان سے تو رمضان میں اتنا قیام اللیل نہیں ہوتا، وہ تو رمضان میں اتنا قرآن نہیں پڑھ پاتے۔ اور واقعی ہمیں حیرت ہونا چاہیے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ایک رمضان میں 60 دفعہ قرآن کریم ختم کر لیا کرتے تھے۔ یہ واجب نہیں ہے، مستحب ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ سے کہا مستحبات ہمارا پروفٹ ہیں، اور کوئی بھی اچھا بزنس مین کبھی بھی کم پروفٹ پر راضی نہیں ہوتا، تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ 60 قرآن کریم ختم کر لیا کرتے تھے۔ اور اسی طرح سے ہمارے صحابہ اکرام میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی 60 کے قریب قرآن کریم ختم کر لیا کرتے تھے، اور یہ قرآن کریم تراویح کے علاوہ ہوتے تھے۔ تو ان لوگوں کا اتنا سٹیمنا کہاں سے تھا اور ہمارا سٹیمنا کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے شعبان کے مہینے میں اپنے آپ کو تیار نہیں کیا۔ اور اگر ہم اپنے نفس کو بہت زیادہ آرام کرنے کا عادی کر لیں، بہت زیادہ سونے کا عادی کر لیں، بہت زیادہ کھاتے پیتے رہنے کا عادی کر لیں، اور اس کے بعد اس کو اللہ رب العزت کی عبادتوں کا عادی نہ کریں، تو اس کا نتیجہ یہی نکلتا ہے جو آج ہماری زندگی میں رمضان ہے کہ ہم اس کو ضائع کر بیٹھتے ہیں اور اس کے لیے ٹائم پہ اپنے آپ کو تیار نہیں کرتے۔ ابو بکر البلخی رضی اللہ تعالیٰ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں رجب کا مہینہ ایسے ہے کہ جیسے آپ نے بیج بوئے، یعنی وہ رجب کے مہینے سے رمضان کی تیاریاں شروع کر دیتے تھے، اور شعبان کا مہینہ ایسا ہے کہ جیسے آپ نے اپنی کھیتی کو پانی لگایا، اور رمضان کا مہینہ
ایسے ہے کہ جیسے آپ کی کھیتی کاٹنے کا وقت آ گیا۔ تو جو چاہتا ہے کہ اس کے رمضان کا مہینہ اچھا گزرے تو اسے چاہیے کہ رجب کے مہینے سے تیاری شروع کر دے اور ان تمام عبادتوں کی پریکٹس کرنا شروع کر دے جس کی ضرورت اسے رمضان کے مہینے میں پڑے گی۔ اسی طرح سے ہمارے صالحین کہا کرتے تھے رجب کے مہینے کی مثال ایسی ہے جیسے اللہ کی رحمت کی ہوائیں چل پڑی ہوں، اور شعبان کے مہینے کی مثال ایسی ہے جیسے اللہ رب العزت کی رحمت کے بادل گھر آئے ہوں، اور رمضان کی مثال ایسی ہے جیسے اللہ رب العزت کی رحمت کی بارشوں کے نزول کا آغاز ہو جائے۔ تو جس نے رجب میں کھیتی نہیں بوئی اور شعبان میں کھیتی کو پانی نہیں لگایا، وہ رمضان میں اس کھیتی سے پھل اور فصل کیسے اتار سکتا ہے؟ اور یہ کیسے ممکن ہے کہ جس نے رجب اور شعبان میں اپنے نفس کو سکھایا نہیں کہ اللہ رب العزت کی عبادت کیسے کرنی ہے، اپنا سٹیمنا بلٹ اپ نہیں کیا، وہ رمضان کی بابرکت گھڑیوں سے اس طرح فائدہ نہیں اٹھا سکتا جیسا کہ ہمارے صالحین اٹھایا کرتے تھے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اللہ رب العزت نے یہ جو قیمتی موقع ہمیں رمضان کی شکل میں دیا ہے، اور اس سے پہلے شعبان کا مہینہ ہے اور رجب کا مہینہ ہے، ہم ان مہینوں سے خوب فائدہ اٹھائیں، ان کی فضیلت کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی پیروی میں سیکھیں، اور اس کے بعد ہم بھی اسی طرح سے کوششیں کریں تاکہ اللہ رب العزت کے سامنے جا کر ہم کم از کم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم اسی طرح سے کوششیں کرتے رہے جیسے آپ کے صالحین کوششیں کیا کرتے تھے۔ 17واں پوائنٹ جو کہ شعبان کی اہمیت اور فضیلت کے حوالے سے ہے وہ یہ کہ ہمارے صالحین شعبان کے مہینے میں قرآن کریم کی تلاوت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لیا کرتے تھے، اور کہا کرتے تھے کہ یہ تو قرآن کریم کی تلاوت اور کثرت سے پڑھنے کا مہینہ ہے۔ تو قرآن کریم کی تلاوت کا آغاز، قرآن کریم کو سمجھنے کا آغاز، اس پر غور و فکر کا آغاز وہ تقریباً شعبان کے مہینے سے ہی کر دیا کرتے تھے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنی صالحین کی پیروی میں ان تمام طریقوں کو اپنائیں اور اپنے شعبان کو بھی اسی طرح سے اہمیت اور فضیلت والا مہینہ بنائیں جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسے اہمیت اور فضیلت والا مہینہ بناتے تھے۔ 18ویں نمبر پر جو سیکھنے کی بات ہے وہ یہ کہ شعبان کا مہینہ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اور صالحین کے طور طریقوں کے مطابق یہ سکھاتا ہے کہ یہ مہینہ فقراء اور مساکین اور محتاجین کی مدد کرنے کا مہینہ ہے۔ شعبان کا مہینہ تنگ دست لوگوں پر خرچ کرنے کا مہینہ ہے اور اللہ کی راہ میں کثرت سے صدقہ کرنے کا مہینہ ہے، اور ہمارے صالحین شعبان کے مہینے میں اپنی زکاتیں نکال دیا کرتے تھے تاکہ جو لوگ تنگ دست ہیں، مالی لحاظ سے پریشان ہیں، وہ رمضان میں راشن حاصل کر سکیں اور روزے اچھے طریقے سے رکھ سکیں۔ انشاءاللہ جو میرا اگلا لیکچر ہوگا وہ زکوٰۃ کے بنیادی مسائل کے حوالے سے ہوگا۔ ہمارے ہاں یہ بات سمجھی جاتی ہے کہ زکوٰۃ نکالنے کے لیے رمضان کا مہینہ افضل ترین ہے، جبکہ ہمارے صالحین شعبان کے مہینے میں زکوٰۃ نکالا کرتے تھے، رمضان کے مہینے میں زکوٰۃ نہیں نکالتے تھے، اور وہ یہ سمجھا کرتے تھے کہ شعبان کے مہینے میں زکوٰۃ نکالنا زیادہ افضل ہے، کیونکہ آپ جو زکوٰۃ نکالیں گے اس سے جو تنگ دست لوگ ہیں، فقراء اور مساکین اور محتاجین ہیں، وہ اپنے گھروں میں راشن وقت پہ ڈالنے کے قابل ہو سکیں گے تاکہ وہ اپنے رمضان کو اور اپنے روزوں کو اچھے طریقے سے رکھ سکیں اور گزار سکیں۔ تو یہاں پر میں آپ سے شیئر کر دوں کہ زکوٰۃ کو لیٹ کرتے چلے جانا، ڈیلے کرتے جانا، یہ سوچ کر کہ میں رمضان کے مہینے میں زکوٰۃ نکالوں گی، یہ غلط ہے۔ جب آپ پر زکوٰۃ فرض ہو جائے، جب اس کا وقت پورا ہو جائے اور اس کا نصاب مکمل ہو جائے، اس دن اور اس لمحے میں زکوٰۃ کو ادا کرنا افضل ترین ہے۔ اس کے لیے نہ تو آپ شعبان کے مہینے کا انتظار کریں، نہ اس کے لیے رمضان کے مہینے کا انتظار کریں، کیونکہ علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ اس سے فقراء اور محتاجین کے ساتھ ظلم ہوتا ہے، ان کا جو حق اللہ نے آپ کے مال میں رکھا ہے وہ ڈیلے ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت کو یہ بات پسند نہیں ہے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے۔ تو یاد رکھیے کہ زکوٰۃ ادا کرنے کا بہترین وقت وہ لمحہ ہے جس لمحے آپ کے مال پر نصاب کے ساتھ وقت پورا ہو جائے، وہ چاہے محرم میں آ جائے، وہ چاہے کسی مہینے میں آ جائے یا شعبان میں آ جائے، تو اپنی زکوٰۃ کو ڈیلے کر کر کے یہ سمجھنا کہ میں اسے رمضان کے مہینے میں نکالوں گی تو مجھے زیادہ ثواب ملے گا، یہ غلط فہمی ہے اور ہمارے دین میں اس کی کوئی بنیاد نہیں۔ آپ کی زکوٰۃ نکالنے کا افضل ترین وقت وہ ہے جب آپ کا نصاب اور وقت مکمل ہو جائے، اس لمحے میں آپ فوراً جا کے زکوٰۃ ادا کر دیں۔
یا پھر کم از کم شعبان کے مہینے میں زکوٰۃ ضرور نکال دیجئے تاکہ آپ کے دیے ہوئے پیسے سے فقراء اور محتاجین اپنی ضروریات پوری کر سکیں اور رمضان کے لیے راشن کا حصول ان کے لیے آسان ہو جاتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے صالحین اپنی زکوٰۃ زیادہ تر شعبان کے مہینے میں ادا کیا کرتے تھے۔ لیکن ایک اہم نقطہ یہ ہے کہ زکوٰۃ وقت سے پہلے ادا کی جا سکتی ہے۔ آپ وقت سے پہلے تو زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں تاکہ فقراء اور محتاجین کی تنگی ختم ہو سکے اور ان کی مدد ہو سکے، لیکن وقت سے جتنا آپ لیٹ کرتے چلے جائیں گے اس کے لیے آپ اللہ رب العزت کے سامنے گناہ گار ہوں گے۔ 20واں نقطہ جو شعبان کے مہینے سے کے حوالے سے ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے اور جو ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر پچھلے رمضان کے کچھ روزے آپ کے ذمے قضا رہتے ہیں اور پورا سال گزرنے کے باوجود آپ نے ابھی تک نہیں رکھے، تو اب آپ کوشش کریں کہ شعبان کے مہینے میں رمضان کے آغاز سے پہلے پہلے وہ قضا روزے رکھ لیں۔ اگر آپ صحت مند ہیں، آپ کو کوئی مشکل پیش نہیں آ رہی، آپ بیمار نہیں ہیں، اگر بیمار ہیں تو یہ الگ بات ہے، پھر آپ مزید ڈیلے کر سکتے ہیں، پھر اگلے رمضان کے بعد رکھیں۔ لیکن اگر آپ کے پاس کوئی عذر نہیں تھا، آپ صحت مند تھے اور اگلے رمضان سے پہلے آپ نے پچھلے رمضان کے روزے جو قضا تھے وہ مکمل نہیں کیے، تو یہ ایک بہت بڑی غلطی کا ارتکاب ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے ذمے قضا روزے ہوتے تھے پچھلے رمضان کے، تو میں پورا سال کوشش کرتی، لیکن اگلے سال کے شعبان کے مہینے میں جا کے میں ان کی قضا ادا کرتی۔ تو راوی کہتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ اما عائشہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور ان سے سیکھنے اور سکھانے پر مامور رہتی، یہی وجہ ہے کہ وہ اگلے سال کے شعبان سے پہلے پہلے روزے رکھ نہ پاتی اور اکثر شعبان کے مہینے میں اپنے روزوں کی قضا ادا کرتی۔ حافظ ابن حجر عسقلانی کہتے ہیں کہ اس حدیث سے ہم یہ بھی سیکھتے ہیں کہ شعبان کے مہینے میں اپنے قضا روزے رکھنے کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ ہاں، اب اگر شعبان بھی گزار دیا اور آپ نے اپنے قضا روزے نہیں رکھے اور اگلا رمضان آ گیا، تو پھر اس پر سن لیجئے کہ علماء کرام کہتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہوگا، اور اس کے لیے ان کے پاس 21واں نمبر پوائنٹ ہے کہ جس کسی نے رمضان کے قضا روزے ابھی رکھنے ہوں اور ان کو قضا شعبان کے مہینے میں بھی نہیں کیا، یہاں تک کہ اگلا رمضان آ گیا، تو اگر ایسا تو کسی عذر یا بیماری کی وجہ سے ہوا تو پھر اس نے اگلا رمضان گزارنے کے بعد صرف اور صرف اپنے روزے قضا رکھنے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی شخص روزے صرف اس وجہ سے، یا کوئی خاتون اپنے قضا روزے نہ رکھ سکیں اور اگلا رمضان بھی آ گیا کہ وہ مریض تھیں یا یہ کہ وہ کہیں سفر پہ نکلی ہوئی تھیں، تو ایسے میں اس ڈیلے کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن اگر بلا عذر پورا سال گزار دیا، شعبان کا مہینہ بھی گزار دیا اور اگلا رمضان سر پہ آ پہنچا اور پچھلے روزے بھی تک قضا نہیں کیے، تو علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ عذر کے بغیر اس طرح کرنا جو ہے اس پر کفارہ بھی لازم آتا ہے۔ اور اس حوالے سے علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ ایسے مرد یا عورت کو چاہیے کہ جو ایک رمضان سے دوسرے رمضان کو گزار دے اور اپنے روزے قضا نہ کرے، تو اسے چاہیے کہ دوسرا رمضان گزارنے کے بعد وہ اپنے روزے بھی قضا رکھے اور ہر روز ایک مسکین کو کھانا بھی کھلائے۔ یہ امام مالک، امام شافعی اور احمد کی رائے ہے، اور اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ احادیث بھی آتی ہیں جن کو بعض صحابہ کرام روایت کرتے ہیں۔ جبکہ دوسری رائے یہ ہے جو کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ہے اور سعودی عرب کے علماء شیخ ابن عثیمین وغیرہ کی ہے، کہ ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ روزے قضا کرے لیکن کھانا نہ کھلائے۔ تو یہ دو آراء ہمارے سامنے آتی ہیں۔ 23ویں نمبر پر جو پوائنٹ ہم شعبان کے مہینے کے حوالے سے سیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک بدعت بہت رواج پا چکی ہے، اور وہ یہ ہے کہ شعبان کی 15ویں رات کو خاص طور پر منایا جاتا ہے، اور اس رات قیام اللیل کا اہتمام کیا جاتا ہے اور اس دن روزہ رکھا جاتا ہے، اور بعض مسلمان ان راتوں میں اور دنوں میں قبروں کی زیارت کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ عبادت ہے، اور اسی طرح سے 15 شعبان کے دن یا رات میں اپنے وہ بزرگ جو کہ فوت ہو چکے ہیں، جیسے اپنے فوت شدہ والدین کی طرف سے صدقہ کرتے ہیں یا کوئی خاص قسم کی ڈشز پکا کے بانٹتے ہیں۔ یہ ساری کی ساری بدعتیں ہیں اور ان کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے
15 शाबान के दिन या 15 शाबान की रात की कोई ऐसी फजीलत वाली सही ऑथेंटिक हदीस नहीं मिलती। लिहाजा इन बिदअतों से हमें बचना चाहिए और सिर्फ वही सुन्नतें अपनानी चाहिए, वही तौर तरीक़े अपनाने चाहिए जो कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें पता चलते हैं। फिर इसी तरह से देखिए 23वें नंबर पर जो शाबान के हवाले से एक अहम नुक्ता हमें जहन में रखना है वो ये कि अगर किसी शख्स की पहले से ही आदत है कि वो क़यामुल लैल या तहज्जुद की नमाज का एहतमाम कर रहा था और फिर 15 शाबान की रात आ जाती है तो वो अपने क़यामुल लैल या तहज्जुद की नमाज को जारी रखे, क्योंकि अब उसकी नीयत ये है कि चूंकि मैं हमेशा से तहज्जुद की नमाज पढ़ती चली आ रही हूँ लिहाजा मैं आज रात भी रूटीन में अपनी नमाज पढ़ूंगी। उसकी नीयत ये नहीं है कि वो 15 शाबान की रात में ख़ास तौर पर कोई तहज्जुद की नमाज अदा कर रही है। इसी तरह से अगर कोई शख्स पहले से हर महीने के 3 अय्यामे 20 के रोज़े रख रहा है और फिर 15 शाबान आ जाती है और वो रोज़े रखता है तो वो अपने रोज़ों को कंटिन्यू करे, क्योंकि वो इस नीयत से नहीं रख रहा कि ये 15 शाबान का रोज़ा है, बल्कि वो इसे अय्यामे 20 के रोज़े समझ कर ही रख रहा है। 24वें नंबर पर जो नुक्ता हमारे सामने शाबान के महीने की फजीलत और इसकी इबादतों के हवाले से आता है वो ये है कि सिर्फ और सिर्फ शाबान के महीने में 15वें शाबान का रोज़ा रखना सही नहीं है, क्योंकि ये बिदअत के ज़ुमरे में आता है। हाँ, अगर 15 शाबान उसकी रूटीन के रोज़ों में आ जाती है, जैसे किसी मंडे को आ गई और थर्सडे को आ गई और वो हर मंडे और थर्सडे को रोज़े रख रहा था, तो ऐसे में उसे चाहिए कि वो रूटीन में अपने रोज़े रखता रहे, क्योंकि वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक रोज़े रख रहा है। वो महज 15 शाबान को अपने ज़हन में उसने ऑब्जेक्टिव नहीं बनाया हुआ। फिर 25वें नंबर पर जो नुक्ता हम शाबान के महीने की फजीलत और इस महीने की इबादतों के हवाले से सीखते हैं वो ये है कि अगर 15 शाबान का दिन आ जाता है और उस दिन कोई ये सोचकर रोज़े रखता है कि वो हर महीने के 13, 14 और 15 तारीख को 3 अय्यामे 20 के रोज़े पहले ही रख रहा था, तो ऐसे शख्स ने सुन्नत पर अमल किया है, उसे खौफजदा हो कि इस दिन का रोज़ा फिर तर्क नहीं करना चाहिए। हाँ, सिर्फ और सिर्फ 15 शाबान की अहमियत को सामने रखते हुए रोज़ा रखे तो फिर ये बात गलत है, क्योंकि ये बिदअत है। लिहाजा अपने अय्यामे 20 या महीने के जो दीगर नफली रोज़े हैं उनको एज इट इज़ कंटिन्यू करना चाहिए। 26वें नंबर पर हम ये सीखते हैं कि ये जो हदीस आती है जिसको कि अक्सर लोग कोट भी करते हैं कि जब रमज़ान से पहले शाबान के महीने का निस्फ गुजर जाए, यानी 15 शाबान की तारीख के बाद आप रोज़ा न रखें, तो इसे हमारे मेजॉरिटी उलमा ने इस हदीस को कबूल नहीं किया, क्योंकि ये ज़ईफ़ हदीस है, ये कमज़ोर हदीस है। और हमारे जो बड़े बड़े आइम्मा हैं वो सब के सब ये कहते हैं कि ये हदीस सही नहीं है। मिसाल के तौर पर अब्दुर्रहमान इब्ने महदी हैं, इमाम अहमद इब्ने हम्बल हैं, अबू ज़ुरआ अर्राज़ी वग़ैरह। लिहाजा शाबान के महीने में 15 तारीख के बाद रोज़े रखने में कोई मुमानियत नहीं है। हाँ, रमज़ान का महीने से 2-3 दिन पहले रोज़े न रखे जाएं ताकि रमज़ान की तैयारी के लिए आपको मौका मिल सके। इसी तरह से 27वें नंबर पर शाबान के हवाले से जो हमने सीखना है वो ये है कि ये जो कौल है कि शाबान का महीना जब आधा गुजर जाए तो उसके बाद रोज़े न रखे जाएं, तो इस हवाले से उलमाए किराम का ये कहना है कि वो शख्स एग्जम्प्टेड है कि जो रूटीन में हर मंडे और थर्सडे का रोज़ा रखता था, वो शाबान की 15 तारीख के बाद भी अपने ये 2 नफली रोज़े जारी रख सकता है। इसी तरह से जिस किसी ने 15 शाबान से पहले ही नफली रोज़ों का एहतमाम शुरू कर दिया था, वो 15 शाबान के बाद भी अपने नफली रोज़े उसी तरह जारी रख सकता है जैसा कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान के महीने में कसरत से रोज़े रखा करते थे, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तवातुर से यह हदीस आई हैं, काना यसूम शाबान कुल्लहु, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकरीबन सारा ही शाबान का महीना रोज़े रखते थे। काना यसूम शाबान इल्ला कलीलन, तकरीबन पूरा ही शाबान का महीना रोज़े रखते रहते सिवाय चंद दिनों के। तो उलमाए किराम का ये कहना है
کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی میں شعبان کے مہینے میں جس قدر ہمارے اندر سٹیمنا ہو، ہمت اور طاقت ہو، ہم روزے رکھ سکتے ہیں اور ہمیں رکھنے چاہیے۔ اور یہی شعبان کے مہینے کی اصل عبادت ہے، کچھ پکا کے بانٹنا عبادت نہیں ہے، 15 شعبان کو ہی صرف روزہ رکھنا عبادت نہیں ہے، اور 15 شعبان کی رات ہی کو کھڑے ہو کے صرف قیام اللیل نہیں کرنا، بلکہ پورے شعبان کے مہینے میں ان تمام عبادتوں کی پریکٹس شروع ہو جانی چاہیے جو رمضان کے مہینے میں آگے چل کے ہم نے کرنی ہے۔ 28ویں نمبر پر جو حکم ہم سیکھتے ہیں شعبان کے مہینے سے، وہ یہ ہے کہ رمضان کے مہینے کے آغاز ہونے سے 1 یا 2 دن پہلے نفلی روزوں کا آغاز نہ کیا جائے۔ یعنی مثال کے طور پر آپ نے 26 شعبان سے نفلی روزے رکھنے شروع کیے، غلط ہے۔ نفلی روزے اگر شعبان کے مہینے میں رکھنے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ 1 شعبان سے شروع کر دیے جائیں، اور پھر اگر آپ رکھ رہے ہیں، چاہے ہر ہفتے کے 2 رکھ رہے ہیں یا 3 رکھ رہے ہیں، 15 شعبان کے بعد آپ انہیں سٹاپ نہ کریں، آپ انہیں رکھتے چلے جائیں۔ تو یہ آپ کی اپنی مرضی ہے کہ آپ کس طرح ترتیب بناتے ہیں۔ پورا شعبان کا مہینہ روزے رکھتے ہیں، ہر ہفتے میں 2-3 رکھتے چلے جاتے ہیں، ہر ہفتے میں 2 رکھتے ہیں، یا ہر ہفتے میں صرف 1 ہی رکھتے ہیں۔ جیسے آپ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ میں ہر منڈے کا روزہ رکھوں گی یا میں ہر تھرسڈے کا رکھوں گی، تو آپ اپنے ان روزوں کو روٹین میں کنٹینیو کرتے چلے جائیں۔ لیکن یہ بات غلط ہے کہ رمضان کے آغاز سے 2 دن پہلے آپ نفلی روزے شروع کریں، یہ بات نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں، علماء کرام کا یہ کہنا ہے اگر کسی کے ذمے کوئی نظر تھی اور اس نے وہ نظر پوری کرنی ہے تو چلے اب وہ رمضان سے 1-2 دن پہلے اپنا وہ روزہ رکھ کے نظر پوری کر سکتا ہے، یا یہ کہ کسی کو یاد آ گیا کہ اس کا کوئی 1-8 روزہ رہتا ہے تو وہ رمضان سے 1-8 دن پہلے اپنے اس روزے کو جو کہ بھول چکا تھا اب وہ رکھ کے اگلے رمضان سے پہلے فارغ ہو سکتا ہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لا تقدموا رمضان بصوم یوم ولا یومین، رمضان سے 1 یا 2 دن پہلے نفلی روزوں کا آغاز نہ کیا جائے۔ لہٰذا یہ جو شعبان کے آخر میں نفلی روزے رکھنا ہے، اس کے علماء کرام کہتے ہیں کہ 3 حالات ہیں، اور یہ ہمارا پوائنٹ نمبر ہے 29، حکم نمبر ہے 29 شعبان کے مہینے کے حوالے سے۔ نمبر 1، پہلی حالت یہ ہے کہ آپ شعبان کے آخر میں رمضان کی نیت سے روزے رکھنا شروع کر دیں تاکہ رمضان کے مہینے کی کاؤنٹنگ احتیاط سے کر لیں۔ یہ منع ہے، ہم نے خود سے یہ کاؤنٹنگ نہیں کرنی، اور اہل کتاب نے یہی کیا تھا کہ اپنے روزوں سے پہلے روزے رکھنے شروع کر دیے کہ اگر ہمیں 30 کہا گیا تو ہم 40 رمضان کے رکھ کے دکھاتے ہیں، جو کہ غلط ہے۔ دوسری حالت یہ ہے کہ آپ شعبان کے آخر میں کوئی نفلی روزہ کسی نظر کی نیت سے رکھتے ہیں، یا پچھلے رمضان کی کوئی قضا رہ گئی ہے یا کوئی کفارہ آپ پر لازم آ گیا ہے، تو اس کی جمہور علماء نے اجازت دی ہے۔ آپ کفارے کے طور پر کوئی روزہ رکھ رہے ہیں، یا پچھلے رمضان کی کوئی قضا باقی رہتی ہے آپ وہ رکھ رہے ہیں، یا نظر کے لیے روزہ رکھنا چاہتے ہیں تو شعبان کے آخر میں جا کے رکھ سکتے ہیں۔ تیسری شکل یہ ہے کہ آپ ایبسلوٹ ایسے ہی نوافل روزے رکھ رہے ہیں تو ایسے ہی نوافل روزے اب 15 شعبان کے بعد سے شروع مت کریں۔ ہاں، اگر آپ کے روٹین میں آ رہے ہیں، جیسے آپ روٹین میں ہر منڈے کا روزہ رکھ رہے تھے تو اب رمضان سے 1-2 دن پہلے وہ روزہ آ گیا تو اب آپ وہ روزہ رکھ سکتے ہیں، لیکن شعبان کے آخر میں جا کے اور خاص طور پر رمضان سے 1-2 دن پہلے نفلی روزوں کا آغاز نہ کیا جائے۔ تیسواں حکم جو شعبان کے مہینے کے حوالے سے ہم سیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جو ہمیں رمضان کے روزوں سے 1-2 دن پہلے نفلی روزے سے روکا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ تاکہ مسلمان کہیں رمضان میں وہ دن بھی نہ ڈال لیں جو کہ رمضان کے نہیں ہیں، کیونکہ اس سے پہلے اہل کتاب نے یہی کیا تھا کہ احتیاط کا مظاہرہ کرتے ہوئے دنوں کا اضافہ کرتے چلے گئے، اور آخر میں ایک نسل ایسی آئی جس سے یہ بھول ہی گیا کہ ان کا اصل رمضان کا مہینہ کون سا تھا، اصل روزے کتنے تھے، اور جو انہوں نے خود سے اس میں داخل کیے روزے وہ کتنے تھے۔ اور پھر اس لیے بھی کہ اللہ رب العزت یہ چاہتے ہیں کہ ہم فرض اور نفل روزوں میں فرق کر سکیں۔ 31ویں نمبر پر جو حکم ہمارے سامنے آتا ہے رمضان کے مہینے کے حوالے سے، وہ ہے یوم الشک کی شک والا دن۔ شعبان کے مہینے کے 29 دن اگر پورے ہو گئے ہیں اور 29ویں دن چاند نظر نہیں آیا اور بادل چھائے ہوئے تھے تو اب ظاہر ہے کہ اگلا دن شعبان ہی کا کنسیڈر ہوگا، کیونکہ ہم نے بادلوں کی وجہ سے چاند کو نہیں دیکھا۔ تو یہ جو یوم الشک ہے یعنی شک والا دن ہے، یہ شعبان کا 30واں دن بنتا ہے اگر اس دن بادلوں کی وجہ سے یا موسم کی خرابی کی وجہ سے چاند نظر نہیں آتا۔
اور اسے شک کا دن اس لیے کہا گیا ہے کہ اس میں شک پیدا ہونے لگتا ہے کہ کیا یہ جو 30واں دن تھا یہ اب شعبان کا دن ہے یا یہ کہ رمضان کا پہلا دن ہے۔ علماء کرام کا کہنا ہے کہ اس دن روزہ رکھنا حرام ہے، ہاں یعنی نفلی روزہ، ہاں اگر کوئی عادت میں روٹین میں رکھ رہا تھا اور وہ آخری روزہ منڈے والے دن آ گیا اور تھرسڈے کو آ گیا اور پورے سال سے آپ کی روٹین چلی ہوئی تھی کہ آپ منڈے اور تھرسڈے کے نفلی روزے رکھ رہے تھے، تو پھر تو آپ رکھ سکتے ہیں، ورنہ آپ شک والے دن نفلی روزہ نہیں رکھ سکتے۔ 32ویں نمبر پر شعبان کے مہینے کے حوالے سے ہم یہ بھی سیکھتے ہیں کہ شعبان کے مہینے میں بہت سارے اہم واقعات اسلامی تاریخ میں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو ہے وہ رونما ہوئے۔ مثال کے طور پر سن 2 ہجری میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر رمضان کے روزے اور آپ کی امت پر فرض قرار دیے گئے تھے اور یہ شعبان کے مہینے میں ہی یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ ایک اور اہم ترین واقعہ یہ ہے کہ مسلمانوں کا قبلہ بیت المقدس سے مسجد حرام کی طرف کر دیا گیا تھا، یہ بھی سن 2 ہجری میں آیا تھا، اور بعض روایات کے مطابق یہ واقعہ رجب میں پیش آیا تھا، جبکہ بعض روایات کے مطابق یہ شعبان میں پیش آیا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی اماں حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سن 3 ہجری میں شعبان ہی کے مہینے میں ہوئی تھی۔ غزوہ بنی المصطلق سن 5 ہجری میں شعبان کے مہینے میں پیش آیا تھا۔ غزوہ تبوک سن 9 ہجری میں رجب یا شعبان کے مہینے میں پیش آیا تھا۔ یہ مختلف روایات اس حوالے سے ہمارے سامنے آتی ہیں۔ تو یہ ہیں وہ چند اہم ترین احکام جو ہم مسلمانوں کو شعبان کے مہینے کے حوالے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے پتہ چلتے ہیں۔ اور میری خواہش تھی کہ شعبان کے مہینے کا آغاز ہونے سے پہلے ہم سب مل کر ایک دفعہ ان کو بیٹھ کے دہرا لیں، تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ شعبان کے مہینے کی اہمیت کیا ہے اور اس کی فضیلت کیا ہے اور اس سے متعلقہ احکام کیا ہیں، اور اس مہینے کو ہم نے کس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی میں اور صالحین کی پیروی میں عبادت میں گزارنا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے دین کو سیکھنے کے لیے وقت نکالیں، اس پر عمل کریں اور دوسروں تک بھی اس پیغام کو پہنچائیں، تاکہ اس دنیا سے جانے سے پہلے ہم موت سے پہلے اپنی موت کے لیے تیاری کرنے کے قابل ہو سکیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔